پھر شیطان کے واقعے میں جو قرآن پاک میں آتا ہے، ام انت من العالین، ام کنت من العالین، کیا تو ان عالین میں سے ہے؟ عالی کہتے ہیں علی کی جمع کو، اعلیٰ ترین. یعنی جب شیطان نے کہا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، ابا وستک پر، تو نے تکبر کر رہا ہے. تو جملوں کو سمجھیے، قرآن پاک کتنی خوبصورت کتاب ہے اور کتنا زبردست ہے. تو تکبر کرتا ہے، تو ان عالین میں سے ہے. کون تھے وہ عالین؟ جن کے نام عرش کی ساکھ پہ لکھے ہوئے تھے، جن کے ناموں کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے، جن کے ناموں کے وسیلے سے نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے پار لگتی ہے، جن کے ناموں کے وسیلے سے جو ہے وہ نبیوں کی مصیبتیں ٹلتی ہیں. سوچنا وہ کون تھے؟ ضروری ہے. آج بھی میثاق النبیین میں ایک واقعہ لگا ہوا ہے، بلکہ ایک تصویر ہے اس کے اوپر. جب نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پہ ملی ہے نا، تو اس کے اوپر ایک جیسے وہ ایک فلیگ نہیں ہوتا، یا جیسے وہ آپ کی کسی بھی ملک کی جو ہوتی ہے کوئی شپ ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس کا لوگو یا اس کا پرچم لگا ہوتا ہے. وہ تصویر آج بھی ہے، گوگل پہ کریں گے تو مل جائے گی، ابھی شاید اس کے ڈھونڈنا پڑے گا لیکن مل جائے گی. میثاق النبیین میں وہ تصویر موجود ہے، اب انہوں نے شامل کی ہے. وہاں پہ ایک تختہ ہے آبنوس کی لکڑی کا، یعنی پوری کشتی کسی اور لکڑی سے بنی ہوئی ہے، اور وہ تختہ آبنوس کی لکڑی کا ہے، اور اس کے اوپر صندل کا حاشیہ لگا ہوا ہے، اور اس کے اوپر 5 نام لکھے ہوئے. 5 نام کون سے؟ 5 نام لکھے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اوپر 5 نام لکھے ہوئے. وہ 5 ایک ستارے کی طرح کی بنی ہوئی ہے، اور اس 5 میں 5 نام ہیں. اس کے اوپر مختلف جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا نام ہے، فلاں کا نام ہے. میں اس کے اوپر جاتا ہی نہیں ہوں. دنیا کو پتہ ہے کہ ان کے 5 نام ہیں. جو کائنات کو جو ہے کائنات کے ڈگنیٹیئرز ہیں انہی کے ہی ہوں گے. وہ پرانی ہیبریو زبان ہے، اس میں کہیں وہ ہیبریو سے بھی پرانی زبان ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شاید وہ بک آف اینوک کی زبان ہے. وہ 5 نام لکھے ہوئے ہیں، وہی 5 نام عرش کی ساکھ کے اوپر لکھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے انبیاء کی، اور کس کے بیٹا، اور ہو کس کے سکتے ہیں، وہ کائنات کے ڈگنیٹیئرز، اللہ جانے ان کا کام جانے، اس نے کس سے کیا کام لینا ہے. ہم لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو کائنات کے ڈگنیٹریز ہیں نا، ان کو بھی شیعہ سنی وہابی میں بانٹ دیا کہ جی یہ شیعہ ہے نہ تو نہ لیندے نے تیسی نہیں لینا. وہ یہ کہتے ہیں تو بیٹا اللہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، نہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین، نہ شیعوں کا دین ہے نہ سنیوں کا دین ہے. وہ دین فطرت ہے، اس کو ایز اٹ از ماننا پڑے گا. نہیں مانیں گے تو اپنی مرضی، آپ جانے، آپ کا کام جانے. میں پھر کہتا ہوں کہ نہ میں مفتی ہوں، نہ میں عالم ہوں، نہ میں نے اس کا جواب دینا ہے. وہ کوئی عالم جواب دے سکتا ہے، کوئی مفتی جواب دے سکتا ہے. میں سائنس کا آدمی ہوں، میں ڈائمینشن پڑھاتا ہوں، مجھے جس طرح سمجھ آتی ہیں. تو ان ڈائمینشن کو پڑھتے ہوئے مجھے یہ سمجھ آیا کہ کائنات کا سب سے کمپریہنسو دین اسلام ہے. میں نے ان ڈائمینشن سے کلمہ پڑھا، میں نے ان سے سیکھا ہے کہ یہ جو ڈائمینشنز ہیں یہ تو میچ ہی بڑی کمال کی کرتی ہے. مجھے وہ آتا ہے بیٹا. میں کبھی آج تک نہ کلیم کیا اور نہ اللہ وہ وقت لائے کہ میں کو کلیم کروں. مجھے ڈر لگتا ہے، کلیم نبھانے پڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ، میں عام سا آدمی ہوں اور میں بڑا خوش ہوں اس میں. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے نہ بڑے ہونے کی، نہ اپنے علم کی کوئی مجھے کچھ چاہیے. مجھے جس کو میں نے بتانا ہے، جس نے کہا مرنے کے بعد میرے سے حساب لینا ہے، میں اس کو بتاؤں گا جا کے کہ مالک یہ تو نے مجھے عقل دی تھی، سمجھ دی تھی. جو مجھے سمجھ آتا تھا میں نے ایز اٹ از لوگوں کو بتا دیا. غلطی ہے یا نہیں ہے مالک تو جان، تیرا کام جانے. مجھے جتنی، جیسے وہ فرشتوں نے اللہ کو کہا تھا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے دیا. تو جتنی عقل سمجھ تو نے دی تھی، دیانت داری سے اس کو استعمال کرتے ہوئے جو میرے پاس جواب آیا تھا میرے سامنے، میں نے وہ لوگوں کو بتا دیا. اب آگے اس کا مطلب کیا ہے؟ وہی 5 نام ہے، وہی کائنات کے جو ہے وہ ڈگنیٹیرز ہیں. ٹھیک ہے، انہی کے نام سے سارا کچھ چلتا ہے. حدیث قصہ میں اسی کا تو ذکر ہے کہ یہی 5 ہیں جن کے لیے میں نے آسمان بنائے، یہی 5 ہیں جن کے لیے ہوائیں چلائی ہیں، یہی 5 ہیں جن سے دنیا کا نظام جو ہے. تو پھر رسالت میں آپ نے کہا ہا ہنا اہل بیت، کہ یہی میرے اہل بیت ہیں. ایسے ہی ہے، وہ کائنات کے مالکوں کا گھر ہے بیٹا. وہ ان کا رشتہ داری نہیں ہوتی، ان میں کسی رشتہ داری کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی وہ رسالت مآب کی بیٹی ہیں، بیٹے ہیں، وہ رسالت مآب کے داماد ہیں. نو، وہ ان سیلف اپنی ذات میں مکمل ہے. اس لیے اللہ نے اس گھر میں اکٹھے کر دیے.
اس لیے اللہ نبیوں کے مددگار کہیں سے بھی چنتا ہے، اس کی مرضی، وہ اللہ ہے، وہ آل ان آل ہے، وہ ہم سے پوچھ کے کرے گا، وہ ہماری مرضی سے کرے گا نہیں۔ اب واپس آتے ہیں اسی ڈائمینشن کے طرف کہ یہ جو سفر ہے نا معراج کا، اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ اب وہ کعبہ کا حسین بھی بتا دیا، اب اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ علامہ صاحب کا ایک شعر ہے، سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے، مقام بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ رسالت مآب نے اپنا تعارف کیا کرایا نا، بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ ان کے اندر ان کی اپنی جو ہے وہ طاقت کیا ہے، کمپریہنسونیس، وہ الگ ہے، وہ الگ بات، لیکن بظاہر بشر، لبادہ بشر میں تشریف لائے نا۔ اور پھر فرمایا کہ بشر کو اللہ نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شباہت میں بنایا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، مستند حدیثیں ہیں کہ شباہت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ نے آدم کو تخلیق کیا، آدم کی جو شکل ہے آدمی، وہ ویسے ہی شباہت سرور انبیاء پہ بنایا گیا، جیسے سرکار کی شباہت تھی ویسے ہی انسان بنائے گئے۔ جب جن کی وجہ سے آدم کی اولاد آدم جیسی ہے، پوری ان کی وجہ سے تخلیق جن کی وجہ سے آدم کی اولاد آدم جیسی ہے، تو آدم جس کی وجہ سے، وجہ تخلیق آدم کون ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے، ان کا مقام یہ ہے کہ اگر آپ سمجھیں یہاں سے کہ اللہ کے ساتھ کمپریہنسو وننس، یعنی رسالت مآب کا ہاتھ ہے اللہ کے ہاتھ میں، اللہ ان کو جہاں سے مرضی جہاں تک لے جاتا ہے۔ اب اللہ نے ڈائریکٹ ملنا نہیں ہے، اللہ تک جانے کا وسیلہ کیا ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا کلمہ پڑھیں گے تو راستے کھلیں گے، ان کے ساتھ وفادار رہیں گے تو راستے کھلیں گے، ان لوگوں کی عزت کریں گے، ان لوگوں کی عزت کریں گے جن سے رسول اللہ نے محبت کی ہے تو راستے کھلیں گے، ان سے دشمنی کریں گے جنہوں نے دشمنی کی ہے تو راستے کھلیں گے۔ یہ اصل پیوٹ پوائنٹ آف دا کائنات جو ہے نا، آف دا یونیورس، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے اللہ تک جانا ہے تو پھر آپ کو رسول اللہ کا ہاتھ تو تھامنا پڑے گا نا، تھامنا پڑے گا۔ اب آپ کو وہ چین سائیکل سمجھ آئے گا کہ آپ رسالت مآب کے وسیلے سے اللہ تک پہنچیں گے، پھر اللہ جو ہے وہ آپ تک پہنچے گا۔ ٹھیک ہے؟ قرآن پاک میں بھی جو کانسیپٹ ہے کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ سے محبت کیسے کریں، قل ان کنتم تحبون اللہ والی آیت، کہ جب یہ ان سے کہہ دیجئے جو یہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کیسے کریں، تو فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، کہ میری اتباع کرو، اللہ تم سے خود محبت کرے گا۔ یہ ڈائمینشن سمجھ آتی ہے آپ کو، وہ سائیکل کہ آپ نے محبت کی سرور انبیاء سے، سرور انبیاء کا تعلق ہے اللہ سے، جب آپ اللہ کے ساتھ وہ کرنے گا تو اللہ آپ سے خود محبت کرے گا، وہ راستہ خود دے گا۔ ٹھیک ہے؟ توبہ کا کانسیپٹ بھی قرآن پاک میں بڑا خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کو سمجھیں اگر آپ کو توبہ سمجھ آتی ہے تو۔ یا رسول اللہ، یہ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، یہ اگر آپ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے، ترجمہ آیت کا کر رہا ہوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ اگر یہ جو لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، یہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے آپ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، تو اللہ کے رسول کو چاہیے ان کو معاف کر دیں، یہ اللہ کو تو معاف کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ بے شک، اللہ یعنی توبہ بھی آپ کی اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ضامن اور گارنٹر نہیں ہوں گے۔ کائنات کی کوئی چیز ان کی ذات سے باہر تو ہے نہیں، تو کیسے کر لیں گے آپ؟ ٹھیک ہے؟ یہاں پہ علامہ اقبال کا وہ شعر، اس کو سمجھیے، سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے، مقام بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ آسمان تو جب چاہے پیر کے نیچے رکھ لیں، لیکن رکھیں گے کب؟ اس کا ترجمہ اس آیت میں موجود ہے کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان، کہ اے گروہ جن و انس، اقطار السماوات، اقطار کہتے ہیں لائنز، لیئرز، اے گروہ جن و انس، ان لیئرز جو آسمان کی لیئرز ہیں ان میں سے نکل کے دکھاؤ۔ یہ وہ پردے کا ذکر تھا کہ جو پہلے آسمان پہ بھی روکتا ہے، جس کو کراس نہیں کر سکتے۔ یعنی میں نے آپ کو بک آف اینوک کے ضمن میں یہ بتایا تھا نا
کہ اگر ان کے پاس یہ جو سمیرین ٹیبلٹس ڈھونڈ رہے ہیں، اگر ہوں ان کو سمیرین ٹیبلٹس مل بھی جاتی ہیں، ان کو تو پتہ وہ بھی لگ پورٹل جاتا ہے نہیں کہ یہ ڈھونڈ پائیں پورٹلز گے، ہیں، یہ اس کو کراس نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے آگے اللہ نے ایک جو پردہ ہے وہ رکھا ہے۔ ایک، جیسے آپ کسی کمرے میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس وہ تھم نیلز والا یا سکینر ہو یا آپ کے پاس چابی ہو یا ہاں، کچھ ہو، بایو تو آپ میٹرک اس دروازے کو، ویریفیکیشن۔ وہ ویریفیکیشن کے بغیر آ نہیں، وہ ویریفیکیشن کا نام ہے اللہ۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا بالکل، تنفذون الا بسلطان، جب تک کہ وہ سلطان النصیر کی بات ہو رہی ہے، یہ والا سلطان نہیں کہ جی وہ طاقت کے ساتھ زبردست طاقت نہیں، اللہ اپنا تعارف کیا کہہ رہا ہے؟ سلطان النصیر، ٹھیک ہے، رسالت مآب کے تعارف میں بھی یہی جملے ہیں، سلطان النصیرہ، کہ مدد کرنے والا سلطان۔ تو وہ جو سلطان نصیر ہے اس کی مدد کے بغیر تو تم لوگ ویسے ہی نہیں جا سکتے، تو وہ مل بھی جائیں گے آپ کو پورٹلز، آپ کو سمجھ بھی آ کراس جائے گی نہیں کہ کر پائیں یہاں گے۔ سے آپ نے کراس کر کے دوسری ڈائمینشنز میں، دوسری ورلڈز میں جانا ہے، آپ کے پاس اتھینٹیکیشن ہی نہیں ہے، رستے میں ہی پھنس جائیں گے، کہیں جا ہی نہیں سکتے۔ یہ قدرت کا نظام ہے، اتنا آسان نہیں ہے، اور اگر آپ نے یہ ساری ڈائمینشنز فتح کرنی ہے اور آپ نے دین دنیا کے راز جاننے ہیں، تو واحد رستہ ہے، وہ ہے رسالت نبی مآب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ وسلم۔ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بغیر آپ نہیں جا سکتے جو مرضی کر لیں۔